کتنی ہی معمولی بات یا بڑی بات کیوں نہ ہو، اپنی سگی بہن سے بات چیت بند کر دینا. اس بھائی نے اس بہن کا حق ادا نہیں کیا ہوگا 10 سال میں، اس بہن نے اس بھائی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا 10 سال میں. کیا آپ کی دشمنی اللہ کے نبی کی محبت سے بڑی ہے؟ ارے بھائی بتائیے نا. اگر میرا کوئی دشمن ہے تو بھائی میرا دشمن کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن نبی سے بڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی اللہ کے نبی کی خاطر میں اپنے دشمن کو دوست بناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سے بڑا، اللہ کے نبی سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ کوئی دوست ہے نہ اس کی دوستی ہے. ہم نے ہماری دشمنیوں کو آسمانوں پر بٹھا کر رکھا ہے، سروں پر بٹھا کر رکھا ہے. قرآن سے بڑی ہماری دشمنی، شریعت سے بڑی ہماری دشمنی. ارے کیا ضرورت ہے یار اتنا دشمن بنانے کی؟ یہ شب برات میں پیغام ہمیں دینا چاہیے. دیکھو یہ کیوں رکھی اللہ نے؟ اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے تو سب کے دل صاف ہونے چاہیے، سب کے دماغ صاف ہونے چاہیے، سب مل کر رہنا چاہیے. کینہ جس کے دل میں ہے تو اسے جب پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو کینہ والا کینہ سے توبہ کر دے. اسی لیے تو کہا، علماء کو ممبروں پر بٹھایا اور کہا کہ امت کو سمجھاؤ کینہ رکھنے والوں کو کہ کینہ ختم کر دو. مشرک کو سمجھاؤ شرک سے توبہ کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ رمضان سب مل جل کر گزارے، بھائی بھائی بن کر یہ رمضان گزارے، دشمن بن کر رمضان نہ گزارے. کمال دشمن بن کر رمضان گزارنے میں نہیں ہے، کمال دوست بن کر رمضان گزارنے میں ہے. نہیں تو دشمنی کو بڑھانا چڑھانا تو اس میں تو راجپوت ہم سے آگے ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے دشمنی ختم کر دو، جہاں سے نکلی وہیں پر ختم، اس سے آگے بڑھنے ہی مت دو. اور 5ویں چیز، ٹخنوں سے نیچے پائجامے لٹکانے والے، ان کی بھی شب برات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. جنس پینٹ ہم پہنتے ہیں نا، یہ ٹخنے، مرد کے ٹخنے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. میں آسان آپ کو کر کے بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارا ٹخنا ہوتا ہے نا، یہ ابھری ہوئی ہڈی، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کھلا دیکھنا چاہتا ہے. اسے کسی کپڑوں سے چھپانا پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے ہے. آدمی جب چلتا ہے نا تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ یہ ٹخنے تمہارے دکھنے چاہیے. اور عورتوں سے کہا کہ ٹخنے تمہارے دکھنے نہیں چاہیے. عورتوں کا الٹا مسئلہ ہے. عورتیں شلوار یا اپنا ازار اس طرح پہنے کہ ان کا ٹخنا بالکل نظر نہ آئے. ان کو تو یہاں تک پہننا ہے، یعنی ایڑی کے پیچھے کا حصہ بھی نظر نہ آئے. لڑا کر پہنو ایک دم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب چلتی تو آپ کی چادر مبارک لڑا کرتی تھی، اکثر صحابیات کی. تو طریقہ یہ ہے عورتیں اس طرح ڈھیلا ڈھالا پہنے کے ان کی شلوار لڑنی چاہیے، اور مرد ایسا پہنے کہ ان کے ٹخنے دکھنے چاہیے. لیکن مسئلہ پورا الٹا ہو گیا. مرد کی پینٹ نیچے آ گئی اور عورت کی جو ازار ہے وہ اوپر آتے آتے لہذا وہ بے پردہ ہو گئی. تو مذہب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو ٹخنے چھپانے والے مرد ہیں، جو چھپاتے ہیں اپنے ٹخنے، اور صرف نماز میں اوپر نہیں کرنا ہے پینچے. بہت سارے لوگ نماز میں اوپر کر دیتے ہیں اور نماز ہو گئی تو بھائی پھر نیچے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تم ٹخنوں سے اوپر ابھی کیوں کیے ہو اور پھر ٹخنوں سے نیچے کیوں کیے ہو؟ اللہ کے نبی کی یہ سنت صرف نماز والی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہمیشہ کی سنت تھی. یہاں تک کہ جب آپ رات میں آرام کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے اس وقت بھی آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے نظر نہیں آئے. کتنی بڑی بات ہے. تو آج ہمارا معاملہ نماز میں پینچے اوپر ہو جائے گی اور باقی پھر نیچے پینٹ لڑ رہی ہے. تکبر اور غرور یہ پسند نہیں کیا. تو لہذا چھٹے نمبر پر فرمایا اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور اللہ کا غضب اور غصہ ان لوگوں پر ہوگا. اللہ کی غصے کے وہ حقدار ہو گئے 3 لوگ. ان میں سے ایک ہے اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. پائجامہ ہو، لنگی ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، یہ ازار ہو، اس سے آپ کے ٹخنے چھپ رہے ہیں. تو ایک وہ بھی ہے جس کو اللہ دیکھے گا نہیں. قیامت کے دن جو یہ لوگ ہیں ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے، اور ان لوگوں پر غصہ ہوگا اللہ کا. تو چھوٹا موٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. چھوٹا موٹا جرم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا؟ نہیں ہوتا. نہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے نہ ان سے بات کر رہا ہے. کتنی بڑی ذلت. جہاں اللہ سب سے بات کرے گا ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا. جہاں اللہ سب کو محبت کی نظر سے دیکھے گا ان لوگوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. جہاں اللہ سب کو پاک کرے گا یہ لوگوں کو پاک نہیں کرے گا، یہ ناپاکی رہے گے. بڑے ایٹیٹیوڈ میں اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں ٹخنے اپنے چھپا کر گھوما اور چلے اور پھرے ہیں تو اللہ پسند نہیں کرتا. اور دوسرا وہ شخص کہ جو اپنا سودا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے. بہت سارے دکان والے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی قسم خدا کی اتنے میں مال ملا، قسم خدا کی، قسم کھا لی اللہ کی. تو یہ لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نہیں کرے گا اور ان سے بھی بات نہیں کرے گا اور ان سے بھی غصہ اللہ ہوگا. تیسرا وہ جو احسان جتانے والے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے. آج کے مارکیٹ میں آج احسان جتانے والے بہت زیادہ. عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عورت کسی پر احسان کرتی ہے، جب وہ سامنے سے بدسلوکی کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. مردوں میں بھی یہ چیز ہو گئی ہے کہ جہاں ہم کسی کی مدد کرتے، کسی پر احسان کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلایا اور بے لباس کو لباس پہنا دیا اور پیاسے کو پانی کا انتظام کر دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات دے دیا، کسی کی مدد کر لی، تو بعد میں جب ہمارا وقت سمے آتا ہے اور وہ ہماری مدد نہ کرے، یعنی ہمیں بھی ضرورت ہو اور وہ ہماری مدد نہ کرے تو بڑا خراب لگتا ہے. تو ہم فوراً کہتے ہیں بیٹا بھول گیا، میں نے بھی تیری مدد کی تھی، میں نے بھی تجھے پانی پلایا تھا، میں نے بھی تجھے کھانا کھلایا تھا. تو یہ جو ہے احسان جتانا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ان کو نہ دیکھے گا نہ اللہ انہیں پاک کرے گا. کیونکہ حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یعنی رشتے ریلیشن شپ نبھانا اسے نہیں کہتے کہ جو برابر سرابر پر نبھائے. یعنی رشتے نبھانا مثال کے طور پر کہ میں سامنے والے سے اچھے سے بات کر رہا ہوں تو سامنے والا بھی مجھے اچھے سے بات کر رہا ہے، تو یہ ریلیشن شپ نبھانا نہیں بولتے، اسے رشتہ داری نبھانا نہیں کہتے ہیں. یہ تو یعنی تعریف کے بدلے میں تعریف. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ وہ رشتہ داری نبھانا ہے کہ سامنے والا تمہیں گالی دے اور پھر بھی تم اسے دعائیں دو، سامنے والا تم سے ٹوٹے اور پھر بھی تم اس سے جڑ جاؤ. یہ اصل رشتہ داری ہے. آج معاملات کیسے ہو گئے ہیں کہ سامنے والا آپ سے اچھے سے بیہیویئر سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے اچھے سے بات کر رہے ہو، لیکن سامنے والا جہاں ٹائٹ سچویشن میں آپ سے بات کرتا ہے
وہاں پر آپ کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، آپ بھی ٹائٹ سچویشن میں، اینٹ کا جواب پتھر سے،